محترم سامعین و ناظرین، رجب کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، اور یہ جمعہ 12 رجب کو آ رہا ہے۔ 12 رجب کی بھی ایک خاص اہمیت ہے، اور جمعہ کی فضیلت تو پورے سال میں جس مہینے میں بھی جمعہ کا دن آئے وہ بہت ہی بابرکت، بہت ہی زیادہ فضیلت والا، اللہ کے ہاں بندوں کے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب والا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کچھ مہینوں میں اس کی فضیلت بڑھ بھی جاتی ہے، جس طرح رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں۔ ان 3 مہینوں میں تو فضیلت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح محرم الحرام کا جو پہلا مہینہ، اس میں بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اور جمعے والے دن اگر حج کا موقع آ جائے تو اس کی اور فضیلت ہو جاتی ہے۔ تو جمعے کے دن بڑے بڑے کام ہوئے ہیں، یعنی جتنے بھی بابرکت کام، کامیابی والے کام، فائدے والے کام اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ جمعہ کے دن ہیں۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم جب بگڑ چکی، گمراہ ہو چکی، نافرمان ہو گئی، اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، پانی کا جو عذاب آیا، اور ایسا عذاب، آسمانوں سے پانی برسا، زمین سے پانی برسا، یہاں تک کہ جلتے ہوئے تندور سے، آگ سے بھی پانی نکلا۔ اور اللہ نے اس عذاب کو جب ختم کیا، وہ پانی ختم ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے اوپر آ کے ٹھہری، وہ جمعہ کا دن تھا، مبارک دن۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا، اور جب آگ سے باہر آئے تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت کا اعلان مچھلی کے پیٹ کے اندر کیا۔ جب اللہ نے ان کو وہاں سے آزادی دی، باہر نکلے، تو وہ بھی جمعہ کا مبارک دن تھا۔ تو اس طرح جمعے والے دن اللہ نے بڑے ایسے معاملات کیے جو انسانوں کے لیے فائدے کے لیے مفید، کامیاب ثابت ہوئے۔ قوم بنی اسرائیل بگڑ چکی تھی، جب اللہ نے ان کو دریائے نیل کے اندر غرق کیا، فرعون کو غرق کر دیا، اور ان کو آزادی ملی، رہائی ملی، تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو اس طرح بہت سے اللہ والوں کی وفات اس مبارک دن میں ہوتی ہے۔ تو یہ جمعہ کا دن اللہ نے رکھا ہی فضیلت والا ہے، اور یہ 12 رجب جمعہ کا دن، اس کے اندر ایک خاص عمل ہے، وہ عمل ہے سورہ قریش کا۔ جمعہ کے دن آپ کو معلوم ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسی گھڑی ہے دن کے اندر، جو گھڑی اللہ نے پوشیدہ رکھی ہے۔ آپ نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، جمعہ کی رات کو بھی کریں، رات بھی فضیلت والی اور دن بھی فضیلت والا۔ یہ دعا آپ نے درود پاک کو کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی، سورہ کہف پڑھنی ہے جمعہ والے دن، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی۔ کس مقصد کے لیے؟
آپ کوئی بھی کاروبار کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے کاروبار میں جس طرح فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، یا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا ہے، اور یا پھر صورتحال یہ ہے کہ جو بھی آپ کام کرتے ہیں چند دن ابتدا میں فائدہ ہوتا ہے تو پھر نقصان شروع ہو جاتے ہیں۔ جو اتنی تیزی سے گاہک آ رہے تھے ایک دم ختم ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، ایسی کیفیت ہے۔ کاروبار ہے یا آپ کی کوئی ملازمت ہے، کوئی جاب ہے، پرائیویٹ جاب ہے، سرکاری جاب ہے، وہاں آپ کے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں ہو رہا، صحیح سلوک نہیں ہو رہا، آپ کے ساتھ اچھا تعاون نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی قدر نہیں، آپ کام پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے بڑی محنت کے ساتھ کر رہے ہیں، بڑی لگن کے ساتھ کر رہے ہیں اور پوری دیانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کی عزت نہیں ہے۔ آپ جمعہ والے دن عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے 313 مرتبہ سورہ قریش پڑھے۔ سورہ قریش، اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے کہ کاروبار اتنے عروج پہ چلا جائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن اس سورہ قریش کے اول آخر صرف ایک دفعہ کم از کم درود شریف ضرور پڑھ لینا، زیادہ پڑھے تو کوئی پابندی نہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھے، کیونکہ درود پاک کے ذریعے دعا مکمل اور مزین بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس دعا کو پسند کرتے ہیں، یعنی ایک خوبصورت لیبل لگ جاتا ہے، اس خوبصورت لیبل میں اپنی دعا کو پیک کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ اتنا مبارک اور اتنا آزمودہ عمل ہے، جس نے بھی کیا ہے اللہ نے دن دگنی اور رات چگنی اس کو ترقی نصیب فرمائی۔ اور دوسرا فائدہ اس کا عظیم یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ تو خاص کاروبار کے لیے یا عزت حاصل کرنے کے لیے، یہ دو بڑے فائدے، کاروبار میں ترقی اور کامیابی، ملازمت میں عزت، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ عزت کے لیے تو بندہ سب کچھ کرتا ہے، جہاں عزت نہیں ہے تو اس بندے کی تو سمجھ لو کہ زندگی ہی برباد ہے، بے سکونی ہے، ہر وقت اس کو بے چینی ہے۔ اور یہ عزت گھر میں بھی بیر ہوگی، محلے میں بھی ہوگی، رشتہ داروں میں بھی ہوگی، دوستوں میں بھی ہوگی، کتنی بڑی چیز ہے، اور ہر وقت بندہ سکون میں چین میں رہے۔ یہ عمل آپ نے اگر 12 رجب کو، اور اتفاقاً جمعے کا دن بھی آ رہا ہے، 12 رجب جمعہ نہ بھی ہو تب بھی فضیلت والا ہے، لیکن اس جمعہ کی وجہ سے سمجھ لو کہ یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا، 4 چاند لگ گئے، اس کی نورانیت بڑھ گئی، اس کی خیر و برکت بڑھ گئی، اس کی کامیابی بڑھ گئی۔ اللہ رب العزت اس مبارک عمل کو سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کا کوئی کاروبار نہیں بھی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، اپنی کسی قسم کی کوئی فیکٹری ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی سکول چلا رہا ہے، وہ بھی یہ عمل کرے، انشاءاللہ ان میں بھی برکت ہوگی، اور ایسی برکت ہوگی کہ بندہ حیران ہو جائے۔ کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیا کام شروع کرنا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ آپ یہ عمل کر کے نیا کام بھی شروع کر سکتے ہیں، اس نئے کام میں بھی برکت ہو۔ تو یہ بہت ہی مجرب، طاقتور اور آزمودہ عمل ہے، پورے یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو یقیناً 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔